سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی وقار احباب، آج کی اس مختصر سی درس قرآن مجید کی محفل کی غرض و غایت عام تمام احباب کے علم میں ہوگی کہ ہمارے انتہائی مخلص جماعتی بزرگ محترم علاء الدین انصاری صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ آج کا درس قرآن مجید ان کے ایصال ثواب کی خاطر ہے۔ ایسے موقع پر میں اپنے احباب کو یہ حدیث پاک یاد کرایا کرتا ہوں کہ سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فوت ہونے والے بندے کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو۔ آپ نے فرمایا جیسے پانی میں ڈوبنے والے کو انتظار ہوتی ہے کاش اس تکلیف سے مجھے کوئی نکال لیتا۔ حضور نے فرمایا فوت ہونے والے کو اس سے بھی زیادہ انتظار ہوتی ہے کاش میرے لیے کوئی مغفرت کی دعا مانگتا۔
جو انسان دنیا سے چل بسے پچھلے لوگوں کے پاس سوائے صبر کے اور مغفرت کی دعا کے اور کوئی سرمایہ ہی نہیں۔ میں ابتدا ہی میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ رب العالمین میرے سنانے کا اور تمام آپ احباب کے سننے کا اس اجر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز کر مرحوم علاء الدین صاحب کے اعلیٰ درجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، صحابہ کرام کی جماعت حاضر تھی، ایک نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نوجوان نے عرض کی کہ حضرت میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ کوئی نیکی اور احسان کرنے کی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے والدین فوت ہو چکے ہیں تو والدین کی وفات کے بعد 4 طریقوں سے تو ان کے ساتھ نیکی اور احسان کر سکتا ہے۔ میں نے اسی مناسبت سے یہ حدیث پاک شروع کی ہے تاکہ ہمارے محترم علاء الدین صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، اہل خانہ ہیں، ان تک یہ بات پہنچے اور آپ تمام دوستوں تک بھی یہ بات پہنچ جائے کہ والدین کی وفات کے بعد اولاد پر ان کا حق ختم نہیں ہو گیا، والدین زندہ ہوں اور انسان ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرے، اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اولاد پر والدین کے حقوق ختم ہو گئے، شریعت کہتی ہے کہ نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 طریقوں سے اے نوجوان تو اپنی والدہ اور والد کے ساتھ نیکی اور احسان کر سکتا ہے جو دنیا سے چل بسے۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں میں سے جو پہلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اگر والد اور والدہ انتقال کر جائیں تو اولاد کے لیے ضروری ہے کہ والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا مانگتی رہے۔ دیکھیے ذرا قرآن پاک کا انداز۔ اب ان 2 آیات میں ہمارا سبق تو ہے بالکل آخری آیت کا حصہ، لیکن میں ترجمہ سارا عرض کر دیتا ہوں، تفصیل نہیں، کوشش یہ ہوگی کہ اللہ کرے 4 باتیں پوری میں کر سکوں سبق میں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور فیصلہ کر دیا آپ کے پروردگار نے کہ تم نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، زبانی عبادت، جسمانی عبادت، مالی عبادت، ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ نمبر 2 وبالوالدین احسانا، اور احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ میں ایسے موقع پر دوستوں کو ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں، اب آپ سے توجہ کی اپیل ہے۔ میرے اوپر مشکل وقت آیا، مفتی صاحب نے مجھے 1000 روپیہ دے دیا، حضرت یہ تو امداد ہے کہ ٹھیک ہے، اوکھے ویلے 1000 روپیہ ریتا نے۔ مفتی صاحب پر مشکل وقت آیا، میں نے بھی 1000 روپیہ امداد کر دی، یہ احسان نہیں، یہ تو برابری ہے، 1000 کے بدلے میں 1000،
اس کو عربی میں کہتے ہیں عادل، برابری ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا والدین کے ساتھ عدل کرو، برابری کرو، نہیں نہیں، فرمایا بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تیرے بچپن کے اندر والدین نے تیرے اوپر 1000 روپیہ خرچ کیا، اولاد جب تیری خدمت کرنے کا وقت آیا والدین کے لیے خزانوں کے منہ کھول دے۔ یہ احسان ہے۔ نمبر 2، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ جائیں تیرے ہاں بڑھاپے کو دونوں میں سے کوئی ایک، والدہ بوڑھی ہو گئی، والد ضعیف العمر ہو گیا، او کلاہما، یا دونوں ضعیف العمر ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، اگر بوڑھے والدین سے کوئی کام ہو گیا، کوئی ایسی بات ہو گئی جو اولاد کو ناگوار گزری ہے، ان کے آگے اف کہنے کی بھی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ اوہو ایک آقا میں، اوہو ایک کتاب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اگر اف سے بھی کوئی چھوٹا کلمہ اور ہوتا اللہ وہ استعمال کر دیتا، اف بھی نہیں کہنا۔ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں فلا تقل لہما اف، اگر تیرے بوڑھے والدین ان کے کپڑے ناپاک ہو جائیں، میں محتاط لفظ بولیں ساتھی اور کرے، بڑھاپے کی وجہ سے والدین کے کپڑے ناپاک ہو گئے، خبردار اولاد والدین کے ناپاک کپڑے دھوتے ہوئے تیری زبان سے اف والا کلمہ بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ تو نے 2-4 دفعہ والدین کے ناپاک کپڑے دھوئے ہیں، ذرا یہ بھی تو غور کرنا بچپن میں کتنی طویل مدت انہوں نے تیرے ناپاک کپڑے دھوئے تھے۔ نمبر 3، ولا تنہرہما، ان دونوں سے جھڑک کر بات بھی نہیں کرنی۔ کیری گلا بیٹھے کریں دیو، ہر ویلے یہ گل ہے تو آدھی، ہر ویلے یہ جھگڑے فساد اس انداز نال گل نہیں کرنی۔ نمبر 4، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما، اور کہہ والدین کے لیے پاک ادب والی۔ اور مفسرین دا کے مطلب بیان کیتے ساتھی میرے بھی کہے، ایک نوکر ہے، ایک اس کا مالک ہے، مالک نے نوکر کو کام کے لیے بھیجا، نوکر سے غلطی ہو گئی، اب نوکر کو پتہ بھی ہے مالک ناراض ہوگا، مجھ سے کام کرنے میں غلطی ہو گئی ہے، مالک مجھ پر غصہ ہوگا۔ ڈرتا ڈرتا جب نوکر مالک کے سامنے پہنچا، مفسرین کرام نے لکھا جیسے غلطی کرنے والا نوکر اپنے حسین مالک کے سامنے، سخت ناراض ہونے والے مالک کے سامنے ڈر کر بات کرتا ہے، والدین کے سامنے اولاد کو ایسے بات کرنی چاہیے۔ قولاً کریمہ کا مطلب مفسرین نے لکھا۔ نمبر 5، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکا دے والدین کے لیے مہربانی کی وجہ سے عاجزی والے کندھے۔ کیا مطلب؟ علماء کرام نے اس کی مثال بیان فرمائی، چیل آ رہی ہے، کوا آ رہا ہے، عقاب آ رہا ہے مرغی کے بچے اٹھانے کے لیے۔ جب مرغی نے دیکھا کہ اوپر سے کوئی شکاری پرندہ میرے معصوم بچوں کو اٹھانا چاہتا ہے، مرغی جلدی جلدی سارے چھوٹے بچوں کو پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے،
میرے اوپر تکلیف آتی ہے آ جائے، لیکن میرے بچوں پر پریشانی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تو بھی آئسی والے کندھے والدین پر پھیلا دے، پریشانی اپنے جسم پر برداشت کر، والدین کو پریشان نہ ہونے دے۔ اب سبق آیا، چھٹی بات فَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہا کر اے میرے پروردگار رحم فرما میری والدہ پر، میرے والد پر، ان دونوں پر مہربانی کر، رحم کر، کما ربیانی صغیرا، جیسے میں چھوٹا تھا انہوں نے بڑی محبت اور پیار سے مجھے پالا۔ اللہ بچپن میں انہوں نے مہربانی مجھ پر کی ہے، اب دونوں تیرے جوار رحمت میں پہنچ چکے ہیں، تو بھی ان سے رحمت اور کرم والا معاملہ فرما۔ بس اب دعا سامنے آ گئی دوستو، والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں تو یہ قرآن نے دعا تعلیم کی ہے، اور ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان والدین کے فوت ہونے کے بعد 4 طریقوں سے تو ان سے نیکی اور احسان کر سکتا ہے۔ نمبر 1، فوت شدہ والدین کے لیے کثرت سے دعا مانگنا، یہ انداز ہے رب ارحمہما۔ اب ذرا تھوڑی تکلیف کریں دوست، 13واں پارہ۔ عمران بیٹا سن دے بیٹھے ہو، سارا واسطے مسئلہ دوستہ واسطے۔ دوستوں نے صفحہ کھولنا ہے 235 235، بالکل آخری 2 سطریں ہیں، آیت نمبر 40 کے بعد 41، اور ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میں پس منظر عرض کر دوں، ایک مہربانی کریں نا جی، اتنا نشانی رکھنی ہے، اتنا نشانی رکھنی ہے، ایسا ترجمہ کرنا ہے بھائی ممتاز، اتنا نشانی رکھنی ہے۔ تے 16واں سے پارہ کھولو چاہ، سورۃ مریم۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ سبق نہ رہ جائے۔ صفحہ ہے 278، 16واں پارہ سورۃ مریم۔ عین کے اوپر دیکھیں نا، دوسرا رکوع مکمل، تیسرا شروع۔ عین کے اوپر دیکھیں نا سورۃ مریم کا دوسرا رکوع مکمل، تیسرا شروع۔ عربی رسم الخط ہے، ذرا تکلیف ہوتی ہے صفحہ نکالنے میں۔ 278 صفحہ، سورۃ مریم کے 2 رکوع مکمل، عین کے اوپر 2 ہے، اب تیسرا شروع ہو رہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ آیت نمبر 41 سورۃ مریم۔ سادہ ترجمہ عرض کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سبق نہ رہ جائے۔ اور ذکر کیجئے میرے معبود صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، انہو کان صدیقا نبیا، یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درجے کے سچے پیغمبر تھے۔ کون سا سچ بیان کیا؟ نمبر 1، اس قال لابی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان۔ انداز تبلیغ دیکھو تے سارے ساتھیاں دا انداز تبلیغ۔ گلبرگ چوک تے ساتھی سانو روکا، ہیک منٹ کی گڈی رکے استاد جی، ہیک کراڑ کو مسلمان کیتی کھلوتا، وہ بندہ ہی نال سندا کھلوتا ہے، وہ نیڑے لگ سی۔ یہ سارے اخلاق ہے۔ بندے نو مسئلہ سمجھایا س نا، اتھائی بندہ ریڑی لیندا ہے گلبرگ چوک تے، تو کو مسئلہ سمجھ آ گیا تے اساں ادھر ایک منٹ جی ایک کراڑ مسلمان کیتی کھڑوتا، یہ ساڈا انداز ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ابت، میں مثال دیا کرتا ہوں اس مقام پر، ڈاکٹر اور حکیم کڑوی سے کڑوی دوائی دے لیکن مریض کے ساتھ اخلاق سے تو پیش آئے۔ اگر ڈاکٹر بد اخلاق ہوا کلینک ویران ہو جائے گا، کوئی مریض دوائی لینے کے لیے نہیں آئے گا۔ اور دوسرا انداز، الفاظ نرم لیکن مسئلہ گرم، لے جا نرم لیکن مسئلہ گرم، اسے مسئلہ ٹھیک ہی تھا، انداز نرم مسئلہ گرم۔ اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کیوں عبادت کرتا ہے ان معبودوں کی جو تیری پکاروں کو سنتے نہیں ہیں۔ نمبر 2، ولا يبصر، تیرے حالات کو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ نمبر 3، ولا یغنی عنک شیئا، اور ذرا برابر تیرے کام بھی نہیں آ سکتے۔ ساتھی میری طرف دیکھیں، میں 3 لفظ عرض کروں۔ معبود ہونے کی 3 شرطیں ہوتی ہیں ابا جان۔ عبادت اس کی کرنی چاہیے جس میں 3 شرطیں ہوں، سمیع بھی ہو، بصیر بھی ہو اور قدیر بھی ہو۔ جن کو تو نے معبود بنایا ہے وہ سمیع بھی نہیں، تیری پکاریں سنتے بھی نہیں، بصیر بھی نہیں، تیرے حالات دیکھتے بھی نہیں، اور نمبر 3 قدیر بھی نہیں، کچھ کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ نمبر 2، یا ابت انی قد جانی من العلم، اے میرے پیارے ابا جان، یقیناً میرے پاس وحی والا علم آ چکا ہے، معلم یاتک، جو علم وحی آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، پس میرے پیچھے چل ابا جان، اہدک صراطا سویا، میں سیدھے راستے کی تجھے رہنمائی کروں گا۔ ٹھیک ہے تو ابا جان ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، آج کے بعد میں نبی ہوں، تو میرا امتی ہے، میرے پیچھے دین کے معاملے میں چلنا پڑے گا۔ نمبر 3، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کر۔ اب اس میں بڑی تفصیل ہے، اور تفصیل ہوتی ہے دور تفسیر میں، سادہ ترجمہ میں نے عرض کر دیا۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ نمبر 4، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے پیارے ابا جان، یقیناً مجھے خطرہ ہے کہ پہنچ جائے گا تجھ کو عذاب رحمان کی طرف سے۔ اسی شرک میں تو مبتلا رہا تو رب کی پکڑ آ جائے گی، فتکون للشیطان ولیا، تو شیطان کا ساتھی بن جائے گا۔ یہ تقریر سننے کے بعد والد کو غصہ آیا، کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اچھا کیا تو موڑنے والا ہے میرے سارے الہوں سے ابراہیم؟ اندازہ لگاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے یا ابت، پیارے ابا، ابا جی، ابا جان، تے او نہ چاہ کے گئے، او ابراہیم، معاذ اللہ، نہ چاہ کے، اسے بھی چاہ کے، بیٹا کر کے سدے آچا، پتر کر کے سدے آچا، نہ بس یہ مسئلہ سنا، نام لے کر ڈانٹتے ہوئے کہا میری لہوں سے تو نے منہ موڑا ہوا ہے، سن لئن لم تنتہ لارجمنک، اگر تو نہ باز آیا، دوبارہ یہ مسئلہ تو نے مجھے سنایا، میرے سامنے بیان کیا نا، لارجمنک، ضرور میں تجھے پتھروں کا نشانہ بناؤں گا، وہجرنی ملیا، چھوڑ جا مجھ کو عمر بھر کے لیے، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، نکل جا میرے گھر سے۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیک، ابا تجھ پر آخری سلام۔ سلام کی 10 قسمیں ہیں جو میں دور تفسیر میں ساتھیوں کو اس مقام پر لکھوایا کرتا ہوں۔ ایک سلام کی قسم ہے سلام متارکت،
آخری سلام ابا چھیکڑا سلام ہوئی میں ایویں پیا نہیں چھیکڑا سلام ہوئی پیا آخری سلام ابا جان تجھ پر ہاں اب سبق آیا اس لیے میں نے یہ مقام دوستوں کو کہا ہے تکلیف کریں اور کھولیں گھر سے نکلتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ساستغفر اللہ کا ربی ضرور میں تیرے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگوں گا گھروں تک کٹھیدا پہ میں بخشے کی دعا منگدا رہا سا اکثر اللہ میرے ابے کو ایمان دے کے بخش چاہ مسئلہ توحید عطا کر کے والدی مغفرت کر چاہ اے دعا میں منسا انہو کان بی حفیہ یقیناً اللہ کریم ہے میرے ساتھ بڑا مہربان. اب ساتھی میری طرف دیکھیں میں جملہ عرض کروں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے وعدہ کیا تھا ابا میں تیرے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا. کیا مطلب؟ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اور رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے مقام سمجھایا مغفرت کی دعا مانگوں گا ابا تیرے لیے. کیا مطلب؟ میں نے جملہ پہلے بھی سنا ہے پھر دہرا رہا ہوں. دعا کروں گا اللہ میرے ابے کو ایمان اور توحید والا عقیدہ دے کر اس کی مغفرت کر دے. ایمان دے کے بخش چاہ اے دعا مقصا. اب جب وعدہ کیا تھا بخشش کی دعا مانگوں گا اب 13واں پارہ وہ جو ہم نے سبق کھولا تھا سورۃ ابراہیم آیت نمبر 41 صفحہ 235. چونکہ وعدہ کیا تھا اس لیے دعا کر رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. اے ہمارے پروردگار میری بھی مغفرت فرما اور میرے والدین کی بھی بخشش فرما. ابے کو بھی بخش دے اماں کو بھی بخش دے. یہ کیوں دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام مغفرت کی؟ والد سے وعدہ کیا تھا وعدہ پورا کرنے کے لیے. وللمؤمنین ایمانداروں کی بھی مغفرت فرما یوم یقوم الحساب جس روز قائم ہوگا حساب کتاب. اب 13واں پارہ 11واں پارہ سورت کا نام سورت التوبہ. یہاں قرآن پاک کا ایک انداز عرض کرتا ہوں. 11واں پارہ صفحہ ہے 185 آخری 3-4 سطریں اس صفحے کی اور آیت نمبر 112 کے بعد 113. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے آپ نالے گل نہیں سجدی تے ٹھاندی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں ہے اور جو ایمان لا چکے ہیں ایمانداروں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین کہ بخشش مانگیں شرک کرنے والوں کے لیے جن کی موت شرک پر آئی ہے شرک سے توبہ نہیں کر سکے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کی میرے محبوب کو بھی اجازت نہیں ہے باقی ایمانداروں کو بھی اجازت نہیں ہے. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ اگرچہ وہ شرک پر فوت ہونے والے ان کے قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو. اللہ کو پتہ ہی نہ لوگ آکھنا جی ابا جو ہویا باتوں بادشاہ بندہ برادری تو نہیں چھوڑ سکتا. بڑی پرانی گل ہے میں آئے سنائی گھنڈا لیوانڈی درسی تو آدھے محلے دا ایک بندہ بول پیا سچیاں کرنیاں ہی اوکھیاں تے سننیاں اس تو وڈیاں اوکھیاں. درس وچ بندہ بول پہ حضرت ایک منٹ میں سبق روک دیتا یہ گھنڈا لیوانڈی دی گل ہے اثر تو بعد درس ہے. اکھے بندہ جو کہ مشرک دے جنازے وچ ونجے تے چپ کر کے کھلوتا رہے میں کہ یہ تو منافقت ہے. ہسن لگے کہ گل تو تھوڑی ٹھیک ہے شکر ہے گزید رس کی تھی. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم
بعد اس کے وعدے ہو چکا ہے ان کے لیے کہ یقیناً شرک پر فوت ہونے والے جہنمی ہیں۔ اچھا، ہمیں اللہ منع کر رہا ہے جن کی موت شرک پر آئی ہے ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی، اپنے محبوب کو اللہ منع کر رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام مشرک والد کے لیے کیوں مغفرت کی دعا مانگتے رہے؟ سوال یہ ہے، ہمیں روک رہا ہے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کیوں مشرک والد کے لیے بخشش کی دعا مانگی؟ ربنا اغفر لی والوالدی، ساتھ جواب فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، نہیں تھا بخشش مانگنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے الا موعدہ، ایک وعدے کی وجہ سے تھا، وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا وعدہ کر لیا تھا ابا جان سے، اس وعدے کی وجہ سے مغفرت کی دعا مانگتے رہے، لیکن فلما تبین لہ، جب بات کھل گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ انہ عدو للہ، یقیناً وہ والد دشمن اللہ کا، اس کو اللہ نے ایمان عطا نہیں کرنا، اس کو توحید کی توفیق نہیں ملنی، اس پر مور جباریت لگ چکی ہے، شرک پر اس کی موت آنی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا اللہ کے بتانے سے تو تبرأ منہ، حضرت ابراہیم بیزار ہو گئے، پھر بخشش کی دعا مانگنا چھوڑ دی۔ مقام حل ہو گیا بھائی ان کا، اور میں نے لکھا ہے سارے توحیدی۔ 1998 کی بات ہے، تلا گنگ کے قریب ایک مشہور شہر ہے سگھر، میں وہاں بیان کر رہا تھا، اور بیان میں نے کہا کہ جس توحیدی بندے کی والدہ یا والد ان کی موت شرک پر آئی ہے، اب ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی تو اولاد کو اجازت نہیں۔ آیت میں نے سنائی جو ابھی دیکھیے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ اب جب کوئی توحیدی نماز کے اندر پڑھے گا ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ میری بھی مغفرت کر اور میرے والدین کی بھی مغفرت کر، اور والدین کی موت آئی ہے شرک پر، ان کے لیے تو بخشش مانگنے کی اجازت نہیں۔ اب تو ایسے توحیدی کو چاہیے، یہ میں نے سگھر میں تقریر میں کہا، ایسے توحیدی کو چاہیے کہ وہ جب ربنا اغفر لی ولوالدی یہ دعا نماز کے اندر پڑھے تو نیت کرے حضرت آدم اور امہ حوا کی، اللہ حضرت آدم اور امہ حوا وہ جو میرے والدین ہیں نا اصل، ان کی مغفرت کر۔ اب ان کی مغفرت کا کیا معنی؟ اللہ ان کے درجے اور زیادہ بلند کر۔ بس اے مسئلہ کرنا ہے، جھگڑا نہیں پہ گیا، شور پہ گیا مسجدی جی، اللہ او ہنگامہ برپا ہویا، سارے توحیدی بیٹھے نکو، تو سا دو سال سے رولا کری گل، انہاں کہا اے مسئلہ تاج تک ہم سنا ہی کون نہیں، ایک ہی میں مسئلہ ہے، ہی کوئی گل کرے کوئی ہنگامہ مچھلی بازار جی میں ہوتا ہے جی، توبہ تو سب پتہ نہیں مچھلی بازار 200 ڈٹھے کہ نہیں، میں کراچی دیکھا ہے، ساتھی میں گھن گیا کہ آؤ جی تو مچھی کھمینے تے ون کے توڑ گھنا میں نے کھڑے، چلو توبہ مچھلی بازار والا محاورہ مجھ سے کراچی سمجھ آیا، وہ تو مچھلی بازار بن گیا جی، ہنگامہ توبہ شور شرابہ۔ خیر فیصلہ اے تھیا بھئی اے جرا نوجوان مسئلہ بیان، میں اسے تو نوجوان ہوں ایسے ہونی نوجوان سلان نے میں کوئی بندے آکھا ہے کہ حضرت تاری عمر کتنی ہے، بس آپ بول پہ کہ 35 سال تا ہو سی، بتا کہ نہیں 15 سال پہلے میری ٹھائی اسے لئی میں آئے، ایپٹا بعد کھانا کھاون لگے، تقریر تو بعد 40-50 بندہ، سفید ریشک بزرگ گئی، عمر دی ہونی 75 سال، آکھا لگا حضرت حضور دا وہ روٹ ساری دسترخوان لگ گئے بیان تو بعد، تاری عمر کتنی ہو سی؟ میں کہے بابا جی عورتوں کی اور مولویوں کی عمر نہیں پوچھی جاتی۔ خیر فیصلہ اے تھیا بھئی ہون ہی کو وفد تیار کرو سگر دا، بڑے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ اس لئے زندہ ہن اور ٹھیک ٹھاک ہن، ملاقات کریں دے انہیں ہن،
سفر اگرچہ حضرت شاہ سے بند کیتے انہیں باہر دے اتھا ملاقات بڑی تفصیلی ٹھیک ہے جی ایک وفد میں دے شاہ صاحب کو مسئلہ پوچھا نہیں اس وقت بڑے ہوئے سب گھر دے دوستوں میں بعد ہی سنایا سویرے وفد ٹر پیا گجرات پہنچے بڑے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملے سارا تقریر کا حال سنایا بڑے شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا تے اس لیے چونکہ میں نواں فارغ ہویا ہم تیرا بڑے شاہ صاحب بنا تعارف ہی نہیں تو بعد ہی بنا شاہ صاحب فرمایا آدھے ہو بھائی ہائی نوجوان ٹھیک ہے ہو سی نوجوان مسئلہ سچا بیان کیا تو انہوں دی تسلی تھی تو انہوں میں کو آڈر صاحب واہ جی واہ تک اٹھا پڑا مرے دے مسئلہ ٹھیک ہے اب خلاصہ کیا نکلا اگر والدین شرک پر فوت ہوئے ہیں شرک سے توبہ نہیں کر سکے اور بندہ ربنا اغفر لی والدیہ یہ دعا پڑھے گا تو کون سے والدین کی نیت کرے گا حضرت آدم کی ابا اللہ ان کے درجے بلند فرما اب سبق کا ایک حصہ مکمل ہو گیا جو میں سنانا چاہتا تھا آپ نے فرمایا نوجوان 4 طریقے سے تو والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کر سکتا ہے ایک طریقہ ہے والدین کے لیے دعا مانگنا آؤ جی نمبر 2 پہلا پارہ سورت کا نام ہے سورت البقرہ اور یہاں میں انداز عرض کرتا ہوں کہ دوسرا والدین کے صفحہ 19 صرف 19 اور درمیان سے تھوڑا سا نیچے ساتھی دیکھیں آیت نمبر 31 کے بعد 32 ہے آخری 5 6 17 اس صفحے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ اب دوسری بات پہلے حدیث کی عرض کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان والدین فوت ہو گئے والد فوت ہو گیا یا والدہ فوت ہو گئی ان کے فوت ہونے کے بعد دوسرا طریقہ نیکی اور احسان کرنے کا یہ ہے کہ والدین نے جو تجھے نصیحت کی تھی یا وصیت کی تھی اس کو پورا کرنا میں فرق عرض کر دوں فرق نصیحت وہ ہے جو انسان زندگی میں اولاد کو کرے یا بھائی کو یا چھوٹے کو میں مثال دے رہا ہوں نصیحت جو زندگی میں انسان کرے صحت مند ہے خود بھی بیٹا یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا فلاں کے پاس جانا یہ اور وصیت اس کو کہتے ہیں جو وفات کے وقت انسان اولاد کو کوئی تاکیدی حکم دے نصیحت زندگی میں اور وصیت وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ دوسری نیکی اور احسان یہ ہے انہوں نے تجھے کوئی نصیحت کی ہے زندگی میں یا وصیت کی ہے وفات کے وقت اس نصیحت اور وصیت پر عمل کرنا اب اس کی مثال آپ کو دکھاؤں یہ مثال وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ اور وصیت کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہا اسی ملت توحیدیہ کی اسی توحید والے عقیدے کی اسی دین اسلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو وہ یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی بیٹوں ہماری وصیت سن لو کون سی وصیت اللہ نے وہ وصیت بھی بیان کی یا بنیہ اے میرے بیٹوں ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین یقیناً اللہ کریم نے چن لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر فلا تموتن الا وانتم مسلمون ہرگز موت تم پر نہیں آنی چاہیے مگر موت آئے تمہاری اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو مسلمان ہونے کی حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے ساری زندگی اسلام پر گزرے تاکہ موت آئے تو بندہ اسلام پر ہو یہ وصیت ہے آگے بالکل ساتھ والی آیت حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر مفصل ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت ساتھی ذرا تکلیف کریں میری طرف دیکھیں یہ سورۃ البقرہ ہے اور یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے تو سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت یہی ہے سورۃ البقرہ اس کا لقب ہے فسطاط القرآن
قرآن مجید کا خیمہ جس طرح خیمے نے اپنے نیچے بیٹھنے والوں کو گھیرا ہوتا ہے، سورۃ البقرہ نے بھی قرآن کے سارے مضامین کو گھیرا ہوا ہے۔ یہودی آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آمنہ کے لال آپ کون سے مذہب کی دعوت دیتے ہیں؟ فرمایا اسلام کی۔ واہ جی واہ، اسلام کی۔ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ۔ اسرائیل کا معنی عبداللہ۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور اولاد۔ ہم یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے کہا پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام فوت ہو رہے تھے نا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا ساری زندگی یہودی بن کر رہنا۔ یہ وصیت چلی آ رہی ہے یعقوب علیہ السلام کی، ہم یہودی بن کر رہیں گے، ہم مسلمان نہیں ہوتے، ہم کلمہ نہیں پڑھتے، آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، ہم یہودی بن کر رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت ہے۔ اور یہ بات جب یہودیوں نے کی، اللہ نے قرآن کا یہ مقام نازل کر دیا۔ اب سنیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ نا یہ بتاؤ یہودیو، کیا تم موقع پر موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہو گئی؟ نا تم کہتے ہو وفات کے وقت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا بیٹو یہودی بن کر رہنا، تم یہودی اس وقت موجود تھے؟ اب ایک جملہ عرض کرتا ہوں دورہ تفسیر کا۔ کسی بات کے سچے ہونے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور کوئی آ کر ہمیں بتائے کہ اڈے پر آگ لگی ہوئی ہے، تو اب ہم یہ بات سچی تب مانیں گے جب بات کرنے والا سچا ہو۔ ہمیں پتہ ہے یہ سچ بولتا ہے، ہم مان لیں گے باقی یار تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، آگ لگی ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں مخبر صادق، خبر دینے والا سچا ہو۔ اور دوسرا انداز ہوتا ہے بات کو سچا ماننے کا، مشاہدہ، بندہ آنکھوں سے دیکھے۔ اللہ نے فرمایا تم اس وقت موجود تھے یا موجود نہیں تھے؟ تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا یہودی بن کر رہنا۔ اب مانا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت حاضر ہوئی، موت کے اسباب آ گئے؟ اس قال لبنی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرمایا تھا ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں یہ بتاؤ میری وفات کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ وصیت ہو رہی ہے، وفات کا وقت ہے، بیٹوں کو بلا کر پوچھا جا رہا ہے۔ قالوا نعبد الہک، بیٹوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی، ابا جو تیرا معبود ہے اس کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبائک، تیرے باپ دادا کا جو الہ ہے اس کی عبادت کریں گے۔ کون سے باپ دادا؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو الہ ہے اس کی عبادت کریں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو الہ ہے اس کی عبادت کریں گے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو الہ ہے اس کی عبادت کریں گے۔ ہو سکتا ہے سننے والے کو شک پڑ جاتا کہ الہ بہت ہے، کہنے لگے نہیں نہیں، الہ واحدہ، سب کا ایک الہ تھا، ایک الہ کی عبادت کریں گے۔ فَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ ہی کے فرما بردار بن کر رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین نے زندگی میں کوئی نصیحت کی یا وفات کے وقت وصیت کی، والدین کی نصیحت اور وصیت پر قائم رہنا یہ بھی وفات کے بعد والدین کے ساتھ نیکی ہے۔ 21واں پارہ صفحہ 372۔ آپ سارے دوست آیات تو سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، میرا مقصد صرف یاد دہانی اور ایمان کی تازگی ہے۔ سورۃ لقمان 21واں پارہ، پہلا رکوع مکمل ہو چکا ہے، دوسرے رکوع میں یہ آیت ہے 372 صفحہ اور درمیان میں آیت نمبر 12 کے بعد 13، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا
حال ہے کہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، سمجھاتے سمجھاتے فرمانے لگے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے لخت جگر نور نظر، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا، کیونکہ ان شرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک کرنے والا مشرک سب سے بڑا ظالم ہے۔ یہ میں نے آپ کو نمونہ سنایا، خلاصہ 2 باتیں ہو گئی، تیسری شروع کر رہا ہوں۔ وفات کے بعد والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کیا ہے، ان کے لیے دعا مانگنا۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ وفات کے بعد نیکی اور احسان کیا ہے، ان کی نصیحت اور وصیت پر عمل کرنا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، دیکھنا میری طرف، اے نوجوان، فوت ہونے والے والدین کے ساتھ اولاد کی طرف سے نیکی اور احسان یہ ہے کہ اپنے والد کے دوستوں کی عزت اور تعظیم کرنا۔ آپ کی والدہ کا کسی عورت کے ساتھ تعلق تھا، پیار محبت کا، اگر والدہ کے ساتھ پیار محبت رکھنے والی کوئی عورت تیرے گھر میں آئے، اس کی عزت اور احترام کرنا، یہ والدہ سے نیکی ہے۔ اور والد کا دوست مل جائے، والد کے دوست کی عزت اور تعظیم کرنا، حضور نے فرمایا یہ والدین کے ساتھ وفات کے بعد نیکی اور احسان ہے۔ اب مثال سناؤں آپ کو، مکہ مکرمہ کے اندر، مکہ شریف، مکہ مکرمہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جا رہے تھے، سواری پر سوار ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، سواری پر چلے جا رہے ہیں مکہ شریف، رہتے تو مدینہ طیبہ میں تھے، مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے۔ سواری سے نیچے اتر پڑے، ایک پدو نظر آیا، دیہاتی بندہ تے عام دیہاتی بھی نہ، وہ بھانا تے ڈیرے تے رہن والا، ڈھوکاں تے رہن والا، بالکل خستہ حال۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پدو کو سواری پر بٹھا لیا اور اپنے سر سے پگڑی اتار کر اس پدو دیہاتی کے سر پر رکھ دی، حال حوال پوچھا بڑی پیار محبت سے۔ ابن دینار فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، آپ بادشاہ بندے ہیں، یہ پدو دیہاتی بندہ یہ تو معمولی چیزوں پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، تو سعید عزت احترام پہ کریں دے ہو، خالی سلام ہی کرو ہا چاہتا خوش تھی ونجے آ، خالی دو چار کلمے خیر دے آکھو آ چاہتا خوش، اپنی پگڑی لہا کے اتے چا رکھی نے ہوں دے سر تے، یہ پگڑی دی شان کوئی معمولی ہے، تے وقت سواری تے چا بلہایا میں اس نو، شکل و صورت حال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اس لیے میں نے اس کی عزت اور تعظیم کی ہے، یہ میرے والد کا دوست ہے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اب حضرت ابن عمر کی بات، رضی اللہ تعالیٰ ابن دینار سے فرمان لگے، اعتراض کرنے والے، سوال کرنے والے، کیوں میں نے اس پتوں کی عزت اور تعظیم کی ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو وفات کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہے اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرے۔ یہ کچھ کافی نہیں، یہ کچھ کافی ہے۔ چوتھی گل چوتھی بات بھی عرض کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان، فوت ہونے والے والدین کے ساتھ تیری طرف سے نیکی اور احسان یہ ہے کہ جو والدین کے رشتے دار ہیں ان سے میل ملاپ رکھنا، ان سے کٹ کر نہ رہنا۔ اگر تو نے اپنے والدین کے رشتے داروں کے ساتھ میل ملاپ اور حسن سلوک رکھا، والدین کے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے اللہ کریم تیرے والدین کے نام اعمال میں نیکی اور احسان کا ثواب لکھتا رہے گا۔ اللہ
ہوں واسطے دعا کرو اللہ کریم انہوں دی مغفرت کاملہ فرماوے. باقی تواڈے سارے جتنے متعلقین دنیا تو رخصت ہو گئے آل خانہ اولاد والدین بھائی اللہ سارے اہل ایمان دی مغفرت کاملہ فرماوے اور اللہ کریم اسا سارا دا خاتمہ ایمان تے توحید تے فرماوے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. میں رستے چام دوستاں فون کیتے ہسپتال ہی چوں سارے رشتہ دار بیمار انہوں نے خیر لگے انہوں واسطے دعا کرنی اللہ انہوں نے صحت کاملہ عطا فرماوے. اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من كل داء. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.